الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے سرو شکتیمان ذات نے دھرتی اور آسمان کے پیدا کرنے والے رب نے اس پورے کارخانے کو، اس پورے نظام کو بڑی محبتوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا میں ہم سب کو جنم دیا گیا ہے اسی لیے کہ پیدا کرنے والا ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو اور اس ماں کے دل میں رحم کا جذبہ نہ ہو تو وہ ماں اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر یا کسی معالج کے پاس جا کر ختم کروا دیتی ہے، لیکن وہ ماں جس کو اپنے بچے سے امیدیں وابستہ ہوں، اس سے پیار کرتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی ہو تو وہ سارے دکھ، درد اور تکلیف سہ کر بھی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اور بچے کو جنم دینے کے بعد وہ بڑی تمناؤں کے ساتھ ایام گزارتی ہے، اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے اور خود بھوکی پیاسی رہ کر اس کو سلاتی اور پالتی ہے۔ سارا اس کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے اور اس کو ماں ہونے کا گرو پراپت کروائے۔ یہ ماں کی محبت کا ایک نظام ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ رب العزت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 100 رحمتوں کا مالک ہوں۔ سمجھانے کے لیے عدد ہے یہاں کہ میں 100 رحمتوں کا مالک ہوں، 99 رحمتیں، 99 رحمتیں میں نے میرے پاس رکھی ہیں، ایک رحمت میں نے دنیا میں ڈالی ہے، اسی ایک رحمت کا کرشمہ دیکھو کہ بہا یتراحمون و بہا یتعاطفون، کہ اسی ایک رحمت کے نتیجے میں لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں کہ ابھی مدرسے کے کمرے میں جو حالیہ مدرسہ ہے، وہاں میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک کمرے میں گیا، شاید وہاں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مولانا وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے جب وہاں بچیوں کی پیٹیوں کو اور ان کی سٹکیسوں کو اور وہاں برسنے والی گرمی کو دیکھا تو میرا دل خدا کی قسم رو پڑا۔ وہ رحم سمجھا رہا ہوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ، یہ کیسے ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اپنے دل پر بیچاروں نے پتھر رکھ کر اپنی بچیوں کو ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ بچیاں اللہ کی وفادار بن کر دنیا میں رہیں اور یہ بچیاں آنے والی نسل کی بہترین مائیں بنیں۔ میرے دل میں ایک عجیب قسم کی کیفیت تھی اور میں نے اس کیفیت کا تحمل کر کے دعا کی۔ آج یہاں بھی بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اللہ
اس کیفیت کے صدقے طفیل میری دعا قبول کر لے ان سب لوگوں کے آمین کی برکت سے کہ یہاں دیکھتے دیکھتے سہولیات والا ایک ادارہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ماں کی رحمت ہے۔ مجھے بتاؤ پیدا کرنے والے نے کتنے پیار سے ہم سب کو پیدا کیا ہوگا، پیدا کرنے والے کا کتنا رحم و کرم ہوگا کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا۔ اسی لیے وہ بڑے پیار بھرے لب و لہجے میں سارے انسانوں کو خطاب کرتا ہے، نہ مسلم نہ ہندو کو، سارے انسانوں کو اللہ خطاب کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے، اس دھرتی کے پالن ہار کے وفادار بننے سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو اتنی اچھی شکل و صورت دی اور تجھ کو بہترین سانچے میں ڈھالا اور کتنے کتنے انعامات تجھ پر برسائے۔ میں نے اپنے خطبے میں ایک آیت پڑھی جس میں اللہ پوری دھرتی پر بسنے والے انسانوں سے خطاب کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ صرف مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ دستور ہے، اساس ہے، قانون ہے، شانتی مئی جیون پسار کرنے کا ایک زبردست قانون ہے جو اللہ نے اس دنیا کے اوپر نازل فرمایا، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے لوگو اپنے پالنہار کے وفادار بن جاؤ۔ اعبدو کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اس کے وفادار بن جاؤ۔ کس پالنہار کے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، اور یہ پورا کارخانہ کیوں چلایا؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، لعلکم تتقون۔ ایک باپ، آگے بڑھائیے اس مثال کو، ایک باپ اور ایک ماں، ایک سیٹھ اور ایک باس اور ایک بڑا جب اپنے کسی چھوٹے کو 100 روپے کی نوٹ دے کر بھیجتا ہے بازار میں یا کوئی کام کرنے کے لیے، جب اس کو وہ واپس بلاتا ہے تو اس سے حساب بھی لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں گجرات طرف ایک کہاوت ہے جس کو آپ کو بھی سمجھاتا چلوں، بخشش لاکھ کی حساب کوڑی کا، بخشش لاکھ کی لیکن حساب کوڑی کا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سب سے پہلی نعمت سے یہ نوازا کہ ہمیں جیون دیا، زندگی عنایت فرمائی، اور پھر ہمیں 2 آنکھیں، کڈنی، ہاتھ پیر، ساری نعمتوں سے نوازا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ماں کی اتنی ساری ممتا کے باوجود ماں اپنی اولاد سے حساب لیتی ہے، تو کیا اللہ مرنے کے بعد انسانوں سے حساب نہیں لے گا کہ تم نے کیا کیا اور کس طرح کی زندگی گزاری؟ اس کو کہتے ہیں وفادار بن کر زندگی گزارنا۔ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا فریضہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ ہے کہ ہم پیدا کرنے والے کے وفادار بن کر زندگی گزاریں، اور وفاداری کا نام ہی عبادت ہے۔ وفاداری کا کیا مطلب؟ اب ذرا سمجھا دوں، مجھے بہت معاف کریں، لیکن ایک آدمی اگر خالی 26 جنوری کو، 15 اگست کو ہندوستان کا پرچم لہرا دے، اس کو سلام کرے، اور باقی سال میں وہ دیش دروہی کے کرتیہ کرتا رہے، کیا اس کو بخشا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا، کبھی بھی نہیں۔ خالی وہ 15 اگست اور 26 جنوری کو جھنڈا لہرا دے اور باقی دنوں میں وہ ملک کے ساتھ غداری کرے، ملک کے قانون کو توڑے، تو اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے کہ ہم عید پر عید پر، رمضان پر، بقرعید پر ہم وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سال کے باقی ایام میں پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ اس کو وفاداری نہیں کہا جاتا۔ وفاداری نام اس کا ہے ہمارا ایک ایک پل، ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ہمارا ایک ایک لمحہ اس کی مرضی کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اور جو دیش کا وفادار بن کر چلتا ہے تو اس کو میڈیا کا ڈر بھی نہیں لگتا، اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا،
چاہے اس کو کتنا میڈیا ڈرائے کہ بھئی تمہارا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہارا ٹیلی فون ریکارڈ ہو رہا ہے، 100 دفعہ کرے، 1000 دفعہ کرے، وہ ایک ایک لمحہ اس کا ریکارڈنگ کرے، لیکن وہ وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ آرا کے حساب پاکست از محاسبہ چے باک، کہ جس کا حساب پاک ہو اس کو محاسبے کا کیا ڈر۔ بس ٹھیک اسی طریقے سے جو انسان اس دنیا میں اللہ کا وفادار بن کر زندگی گزارتا ہو اور اس کی منشا کے مطابق چلتا ہو، اس کو نہ موت کا ڈر لگتا ہے نہ اس کو حساب دینے کا ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور وفاداری کا مطلب میں نے سمجھایا، اس کی مرضی کے مطابق چلنا۔ اس نے یہ کارخانہ بنایا ہے، اس نے یہ پورا نظام چلایا ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہاں، یہ لفظ پر غور کرو، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ خود بیان فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ٹائم پاس کرنے کے لیے پیدا کیا؟ اگر یہ سمجھا ہے تو کبھی مت سمجھنا۔ ایک جگہ فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان ایسا سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں سارے جہانوں کے لیے رحمت اور کرپا کار بنا کر بھیجے جانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جب بدلہ چکایا جانے کا اور فیصلے کا دن ہوگا، آدمی کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ سب سے پہلا یہ، میں نے تجھ کو جیون ارپت کیا تھا، میں نے تجھ کو زندگی دی تھی، تو نے اس کو کہاں خرچ کی؟ میں نے تجھ کو مال دیا تھا، میں نے تجھ کو تندرستی دی تھی، میں نے تجھ کو وقت دیا تھا، میں نے تجھ کو دماغ دیا تھا، تو نے اس کو کہاں لگایا؟ یہ سرپنچ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ جب گورنمنٹ ان کو گرانٹ دیتی ہے گاؤں میں کچھ بنانے کے لیے، راستے، روڈ اور ٹنکی بنانے کے لیے، گورنمنٹ بھی حساب لیتی ہے۔ تو اس گورنمنٹ کا خدا کی گورنمنٹ کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کی گورنمنٹ بہت بڑی، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی گورنمنٹ بہت بڑی۔ تو جب دنیا کی گورنمنٹ حساب لیے بغیر نہیں چھوڑتی تو آسمان کی گورنمنٹ حساب لیے بغیر کیسے چھوڑ سکتی؟ اور جناب وہ گورنمنٹ نے تو کیمرے 24 گھنٹے کے لیے لگا کر رکھے ہیں، اور اس کے کیمروں کو بیٹری کی بھی ضرورت نہیں، سیل کی بھی ضرورت نہیں، وائر کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں ایک چیپ اور ایک سیم کارڈ لگا کر رکھا ہے۔ اس زمانے کا ترجمہ یہ ہوگا، ہم نے ہر انسان کے گلے میں ایک سیم کارڈ لگا کر رکھا ہے۔ ابھی پرسوں جب میں ہمارے یہاں سے پرچے کی کارروائی ختم کرنے کے بعد آنے کی تیاری میں تھا تو ہمارے یہاں کے معتمد تعلیمات مجھے سنا رہے تھے کہ مولانا ہم نے آئندہ سال کے لیے جامعہ عقل کنواں میں ایک سافٹ ویئر تیار کروایا ہے۔ وہ سافٹ ویئر ایسا بنوایا ہے کہ کوئی بچہ گھومتے رکھڑتے ادھر ادھر پھڑکتے یا نماز نہ پڑھتے یا ادھر ادھر ہوتے ہواتے پکڑا جائے گا، وتھ ان 15 منٹس اس کے باپ کو رپورٹ پہنچ جائے گا کہ تمہارے بچے کو آج کلاس میں حاضری نہیں دی گئی، تمہارا بچہ۔ جب دنیا میں سافٹ ویئر ایسا بنایا جا سکتا ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ تو یہ سافٹ ویئر لگا دیا ہے۔ یہ پوری گفتگو کا خلاصہ اب یہ نکلتا ہے کہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے اس دھرتی پر رہ کر مہان کرپاڑو اللہ تعالیٰ کا پانی استعمال کرتے ہوئے اور اس کے دیے ہوئے جیون کو گزارتے ہوئے اس کو خوش کر کے مرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ وہ سکھانے کے لیے ہی تو یہ دھرم شاڑاؤں کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ دھرم شاڑاؤں میں اوپر والے کے وفادار بنائے جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اوپر والے نے ہی تعلیم دی کہ دیش کے بھی وفادار بنو، تو ظاہر بات ہے کہ ان دھرم شاڑاؤں میں دیش کے غدار کیسے پیدا کیے جا سکتے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
اوپر والے کا نظام چلانے کو سکھانے کے لیے، اوپر والے کی مرضی کے مطابق دنیا میں رہنے کے لیے یہ مدرسوں کی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مدرسوں کا بنیادی مقصد کیا؟ بچے اپنے ماں باپ کا رسپیکٹ کریں، سماج کے لیے آئیڈیل بنے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنے، اور دنیا میں شانتی مئی جیون خود بھی گزاریں اور دنیا والوں کو بھی شانتی ارپت کرنے کا ذریعہ بنے۔ اب ہوگا کیا؟ جب ان باتوں پر چلیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ پاک دنیا میں امن پیدا کرے گا، دنیا میں اللہ شانتی کی چادر بچھائے گا۔ دیکھو، میں تو ایک صاف بات کرتا ہوں، یہ دنیا کی جو کایا پلٹ رہی ہے، شانتی اشانتی میں پرورتت ہو رہی ہے اور تبدیل ہو رہی ہے، اس کی ذمہ دار نہ کوئی گورنمنٹ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی، سب اوپر سے نظام چلتا ہے۔ اور اس نے صاف کہا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ ایک قصہ سناؤں، ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے یہ قصہ سنا۔ فرماتے ہیں مسائل جب اوپر کے ہوتے ہیں، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، مسائل جب اوپر کے ہوتے ہیں اور اس کو حل کرنا نیچے سے تلاش کیا جائے تو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب مسائل اوپر کے ہوتے ہیں کا کیا مطلب؟ قصے کے ذریعے حضرت نے اس بات کو بہت آسان کر کے سمجھائی۔ فرمایا ایک جنگل میں ایک ہرنی کو بچہ پیدا ہوا۔ اب اس کو ڈر لگا اپنے بچے کے بارے میں کہ میں اگر اپنے بچے کو سنبھال کر چلتی رہوں گی تو میں شکار کیسے کروں گی اور میں دوڑ بھاگ کیسے کروں گی، اور اگر میں میرے یہ بچے کو جنگل میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو کوئی کھا جائے گا، بچہ ہے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اور لومڑی کا مکر تو ویسے بھی مشہور ہے، تو اس نے چاپٹر پنا کیا۔ کیا کیا؟ نظر ڈالی شیر پر۔ اسکول میں پڑھانے والے ٹیچران اور اساتذہ کرام کو معلوم ہے، ان کا تجربہ ہے کہ کلاس میں جو بچہ جتنا زیادہ شرارت کرتا ہو اسی کو مانیٹر بنایا جاتا ہے، اور گھر میں جس بچے سے چوری کا خطرہ ہو اسی کو چابی دی جاتی ہے کہ بیٹا تجھے سب کچھ سنبھالنا ہے۔ اب وہ چوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ اسے معلوم ہے میری ہی نام آئے گا۔ تو وہ لومڑی نے شیر پر نظر ڈالی اور بچہ شیر کے حوالے کر دیا کہ تمہیں میرا بچہ سنبھالنا ہے، میں آتی ہوں چند دن گزار کر۔ لومڑی چلی گئی۔ شیر نے دیکھا اب تو میں اس کو کھا بھی نہیں سکتا، نہیں تو سیدھا میرا ہی نام آئے گا۔ اس لیے کہ جو کرسی پر بیٹھنے کے بعد کباڑا کرتا ہے تو ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے نا یار، ہاں، پھر وہ چاہے کچھ بھی کر لے۔ تو اب یہ شیر کو سپرد کر دیا گیا بچہ۔ شیر نے اپنی کمر پر بچے کو بٹھایا اور پھرتا رہتا تھا۔ ایک گیدڑ آیا، گیدڑ، ایک چیل آئی اوپر سے ایک اڑنے والا خطرناک پرندہ آیا، اس نے وہ بچے کو کیپچر کر لیا، کھا گیا، ختم کر دی بات۔ چند دنوں کے بعد وہ لومڑی واپس آئی، وہ سپنے سجا کر آ رہی تھی، بہت امیدوں کے ساتھ کہ میرا بچہ اب دوڑ بھاگنے کے قابل ہو گیا ہوگا، مجھ سے چمٹے گا اور میری باہوں میں آئے گا، میری آنچل میں آئے گا، میری آغوش میں آئے گا، جو چاہے تربیت اختیار کر لو، جیسا جس کا ذوق۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا، بیچاری لومڑی سوچ رہی تھی۔ اس نے جنگل میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو اس کا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، شیر صاحب اکیلے چل رہے تھے۔ تو وہ لومڑی نے سوچا شاید کسی کونے میں میرا بچہ بیٹھا ہو۔ شیر کو جا کر پوچھا کہ میرے بچے کا کیا ہوا؟ اب آیا میں اپنے مطلب پر۔ شیر نے کہا کہ وہ تو چیل کھا گئی۔ تو کہا جناب شیر، آپ کنگ آف دی فاریسٹ، آپ جنگل کے راجا، اور آپ میرے بچے کو نہیں سنبھال سکے؟ شیر نے جواب دیا یہ اوپر کا مسئلہ تھا اور میں نیچے کا ہوں، میں نہیں سنبھال سکتا، یہ اوپر کا مسئلہ تھا۔
تو مسائل جب اوپر سے آتے ہیں تو نیچے کی پارٹیاں بھی بچا نہیں سکتی۔ اس دیش کو بچانے کے لیے کئی پارٹیوں نے دعوے کیے اور کرتی رہیں گی، لیکن جب تک ہم سب مل کر اوپر والے کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ آتنکواد ختم ہوگا، اور نہ دنیا میں سے بھرشٹاچار ختم ہوگا، نہ ہنسا ختم ہوگی، اور نہ کچھ ختم ہوگا، نہ کچھ ختم ہوگا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اوپر والے کو راضی کیا جائے، اور اوپر والا راضی ہوتا ہے اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلنے اور چلانے سے۔ اسی قانون کو سکھانے کے لیے یہ دھرم شاڑاؤں کی بنیادیں وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے کہ اسکولوں میں تو صرف روزی کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، یہ دھرم شاڑاؤں میں روزی اور مرنے کے بعد ایک دوسرے کا رسپیکٹ، دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت و اکرام، گاؤں میں بچے بچیوں کو عزت دینا، گاؤں کی لڑکیوں کو اپنی بہن سمجھنا، گاؤں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھنا، یہ سکھایا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے اوپر والے سے بے وفا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی بیٹیوں کو حیوانوں کی طرح ان کی عزت لیتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ میرے گھر میں بھی میری بہن ہے اور میری بیٹی ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، پریکٹیکلی ہمارے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ ایک آدمی دربار رسالت میں آتا ہے، حضور کے چرنوں میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ویابھچاری کی عادت ہے اور میں بلاತ್ಕಾರ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پرمیشن دیجئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں پہلے تمہاری ماں کے پاس کسی کو بھیجتا ہوں بلاತ್ಕಾರ کرنے کے لیے۔ تو اس نے آستین چڑھائی کہ میری ماں کے پاس بلاತ್ಕಾರ کرے گا، وہ جو جائے گا اس کا قیمہ کر ڈالوں گا۔ کہا اچھا چل جان دے، تیری ماں کے پاس نہیں تیری بہن کے پاس کسی کو بھیجتا ہوں۔ کہا اس کے پیر توڑ ڈالوں گا۔ کہا اچھا تیری بیٹی کے پاس بھیجتا ہوں، تیری بیوی کے پاس بھیجتا ہوں۔ فرمایا وہ کہنے لگے وہ جناب کہ میرے گھر کی کسی کی بھی عورت کے اوپر کوئی نظر تو اٹھا کر دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ٹرن دیا کہ جیسے تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے گھر کی عورت پر کوئی نظر اٹھائے، تو جس کے پاس تو جائے گا بلاत्कार کرنے کے لیے، کسی کی عزت لینے کے لیے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ایک عورت حضور کے کٹر دشمن کی بیٹی حضور بیٹھے ہوئے تھے، آئی، حضور کھڑے ہو گئے اور آپ نے چادر بچھائی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا باپ نے تو آپ کے کٹر تاپن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو چاہے پرائے کی ہو۔ یہ باتیں مدرسوں میں سکھائی جاتی ہیں اور اسی کے لیے یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، آگے حضرت مولانا صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس لیے آپ سب پر، مسلمانوں پر غیر مسلموں پر سب پر ضروری ہے اس مدرسے کو اور اس عمارت کو استحکام بخشنے کی محنت کریں۔ میرا دل واقعتاً بہت خوش ہے کہ ایسے بنجر علاقے میں ہمارے یہ دو بچے کھڑے ہوئے، مولانا سعید الدین صاحب کی سرپرستی ملی اور ان کو ان کے مزاج کے بنانے میں مولانا ایوب صاحب اور دیگر ان کی مادر علمی، چاہے وہ ابتدائی ہو چاہے انتہائی ہو، سب نے ان کا مزاج بنایا۔ ان دونوں نوجوانوں نے آ کر اس علاقے کو چمکانے کی کوشش کی۔ سارے انسان مل کر اللہ کا نظام قائم کرنے میں محنت کریں گے، مدد کریں گے تو انشاءاللہ پورے علاقے پر اوپر والا اپنے خصوصی رحم و کرم کی نظریں ڈالے گا۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مصافحہ سب سے ہو گیا ہے، برائے کرم آپ یہیں تشریف رکھیں، حضرت انشاءاللہ آپ کو تفصیلی بات سمجھائیں گے۔ میں چونکہ بہت آگے مجھے جانا ہے، طبیعت بھی گڑبڑ ہے، میں اطمینان کے ساتھ نکل جاؤں۔ ڈسپلن کو مد نظر رکھیں، اوپر والے نے ہمیں ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے۔